السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں محمد عرفان ایم فل اردو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ڈرامے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈرامے کا فن۔ لفظ ڈرامہ یونانی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ کوئی بھی واقعہ یا قصہ اس کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ پہلے نمبر پر ڈرامے کا پلاٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2 مرکزی خیال ہوتا ہے جس کو عام حیثیت حاصل ہوتی ہے اس ڈرامے کے اندر۔ ڈرامے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر شخصیت و کردار نگاری ہوتی ہے۔ جو کردار سامنے آ کر ڈرامے کو پیش کرتے ہیں ان کو کردار نگاری کہتے ہیں۔ مکالمہ ہوتا ہے، 2 کردار آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تسلسل اور کشمکش۔ تسلسل ہوتا ہے کوئی بھی بات چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک تسلسل، کوئی بھی قصہ ہے اس کو ایک تسلسل سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، زمانے کے حوالے سے بھی ترتیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ویسے بھی ترتیب ہوتی ہے، ایک دوسرے یعنی ذہنی طور پر بھی ترتیب ہوتی ہے کہ کیا وہ تسلسل کیا ہماری عملی زندگی میں بھی نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا۔ کشمکش ہوتی ہے۔ کشمکش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سین ہوتا ہے تو اس سین کے بعد ایک الجھاؤ ہوتا ہے اور قاری اس تجسس میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگلا منظر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرامے کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ تصادم ہوتا ہے، یعنی کہ حالات و واقعات کی آپس میں موٹی بھیڑ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈرامے کو نقطے یا کسی کو نقطے عروج پہ لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد انجام ہوتا ہے۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی جن سے ڈرامہ بنتا ہے وہ 6 ہیں۔ پلاٹ ہے، کردار ہے، مرکزی خیال ہے، مکالمہ ہے، موسیقی ہے، آرائش ہے۔ تو 4 جو ہیں وہ تو اوپر والے بھی ہیں، لیکن یہاں موسیقی، یہ ارسطو کہتے ہیں کہ موسیقی ڈرامے کا اہم جز ہے جس کے بغیر ڈرامہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح آرائش، یہ بھی انہوں نے ایک اضافی کیا۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اہمیت دی ہے۔ ڈرامہ کی 2 قسمیں، ٹریجڈی یا حزنیہ، کامیڈی یا تربیہ۔ ٹریجڈی وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ڈرامے کو دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ پر غم کے آثار ہوئے ہیں، اور کیونکہ ڈرامے میں سٹوری ایسی بنائی گئی ہے جس میں غم و الم ٹپکتا ہے، غم و الم حاوی ہے، جس کی وجہ سے ٹریجڈی کی وجہ سے جو قاری کے جذبات و احساسات ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی ٹریجڈی کے یا اسی المیہ کی بنیاد پر نظریے کے تھار سے ارسطو نے قائم کیا کہ آدمی جب ایک المیہ دیکھتا ہے اس کے بعد اس کے دل میں جو ابال ہوتا ہے تو وہ آنسوں کی صورت میں بہہ نکلتا ہے، اور اس وجہ سے اس کا جو دل کا بوجھل پانا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹریجڈی کا انہوں نے نظریے کے طرز سے بھی قائم کیا۔ کامیڈی یا تربیہ۔ ڈرامے کی 3 وحدتیں ہوتی ہیں۔ وحدت عمل یعنی عمل کا ایک ہونا، وحدت زمان زمانے کا ایک ہونا۔ اس طرح نہیں ہے کہ زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وحدت مکان جگہ کا بھی ایک ہونا، یعنی اس طرح نہیں کہ ایک جگہ پہ ایک عمل اور دوسرا عمل کسی دوسری جگہ پہ ہو، بلکہ نہیں، وحدت مکان بھی ایک جگہ ہونا چاہیے۔ انہیں ڈرامے کی وحدت ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ مرتمنی متزلزل چیزوں کو ڈرامے کے لازمی اجزاء بتاتے ہیں۔ لباس، یہ انڈین ڈرامے کے لیے لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص، موسیقی، تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی ڈرامے کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو بنیادی چیزوں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ ڈرامے کا آغاز و ارتقاء کب ہوا؟ نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے۔ یہ واجد علی شاہ وہ تھا جس نے کے پاس سلطنت تھی اور
1956 میں اس کو جب معزول کیا گیا تو اس کے بعد بھی اس نے ڈرامہ نگاری کے حوالے سے کام جاری رکھا۔ اس نے اس کی 3 مصنوعیاں تھیں، ان 3 مصنوعیوں کو اس نے ڈرامے کا روپ دیا، اور اس کے لیے جو سٹیج تیار کیا تو وہ نواب واجد علی شاہ تھا، جس نے سٹیج تیار کروا کے وہاں ڈرامے کو عملی طور پر، یعنی ایسا تھیٹر کہہ لیں جس میں جو بھی انہوں نے ناٹک کی شکل دی تو اس کو ایک سٹیج پر پیش بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے راس رادھا کنیا کا قصہ 1841 کو نقش اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ پروفیسر مسعود رضوی لکھتے ہیں کہ واجد علی شاہ کے راس رادھا کنیا کا قصہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ کرشن اور راس لیلا کے متعلق کھیل راس کہلاتا ہے، یعنی یہ ہندو رسمیں ہیں، ان کے متعلق یہ کھیل اس کو راس کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے گوپیوں کی بے قراری، کرشن کی قربت و صحبت، پھر اس کے بعد کرشن کا غائب ہو جانا، جمنا کے کنارے اس کا ظاہر ہو جانا، اس طرح تمام رات گوپیوں کے ساتھ بسر کرنا ریس کہلاتا ہے۔ امانت علی کو ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ امانت علی کے اندر جو صبا ہے اس کو پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور امانت علی کو پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے، اور یہ اندر صبا جو اس نے ڈرامہ لکھا تھا یہ عوامی سٹیج پر بھی پیش کیا گیا، اور ڈرامے کو بڑھانے میں، ڈرامے کو معاشرے میں رائج کرنے میں پارسی تھیٹروں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈرامے کا ارتقاء، جب کوئی بھی فن شروع ہوتا ہے، کوئی بھی صنف شروع ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا میں جو اہم رول ادا کرتے ہیں وہ ابتدائی نگار لکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے مجسر آ جائیں تو وہ صنف ترقی کر جاتی ہے، اور اگر اچھے مجسر نہ آئیں تو وہ صنف ترقی کرنے میں بہت زیادہ دیر لگاتی۔ تو ڈرامے کے ارتقاء میں جو سب سے پہلے جس نے سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا وہ واجد علی شاہ ہے۔ واجد علی شاہ کیونکہ بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے دور میں بہت زیادہ اس ڈرامے کو سٹیج پر بھی پیش کروایا، اور جب اس کو 1957 سے لے کر 1959 تک فورٹ ولیم میں قلعے میں نظر بند کیا گیا، تو وہاں بھی اس نے اس سٹیج کروانے کا جو سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا اس نے جاری رکھا۔ اس نے ایک ڈرامے پر پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے خرچ کیے، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ آغا حسن امانت، اس نے بھی ڈاکٹر باؤ جی لارڈ، سوراب جی پٹیل، حسینی میاں ظریف، مرزا نذیر بیگ، حافظ محمد عبداللہ، آغا حشر کاشمیری اور ان کے معاصرین۔ آغا حشر کاشمیری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈرامہ نگار ہے، اور اسے انڈین شیکسپیئر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے ڈرامے تھوڑے ہیں، لیکن جتنے بھی ڈرامے اس نے لکھے کمال کے ڈرامے لکھے۔ طالب بنارسی نے گوپ چند، نازاں، وکرم دلاس، نگاہ غفلت۔ مہدی حسن آسن نے دستاویز محبت، چندراولی، خون ناحق، شہید وفا، گلنار فیروز ڈرامے لکھے۔ نارائن پرساد بیتاب نے قتل نظیر ان کا پہلا ڈرامہ تھا۔ مہابھارت، کرشن سدامہ، فریب، حسن فرنگ، علی بابا، توبہ شکن، مدر انڈیا، سیتا اور شکنتلا ڈرامے لکھے۔ عباس علی عباس نے تاثیر خواب اور قسمت کا خواب ڈرامہ لکھا۔ محمد علی مراد لکھنوی نے دھوپ چھاؤں، کالا چراغ اور لال و گوہر ڈرامے لکھے۔ آغا حشر کشمیری، آفتاب محبت ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہودی کی لڑکی، آنکھ کا نشہ، خواب ہستی، اسیر ہرس، رستم و سیراب، سفید خون، سید و حفظ اور شہید ناز۔ رستم و سیراب کو بہت زیادہ مقبولیت ملی، اور اس میں یہ اردو کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو یہ آغا حشر کشمیری کو انڈین شیکسپیئر بھی ڈرامہ نگاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، کیونکہ شیکسپیئر ڈرامہ نگاری کے حوالے سے
انگریزی ادب میں ایک اہم مقام رکھتا تھا، اس لیے آغا حشر بھی ڈرامہ نگاری میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، اس لیے اس کو شیکسپیئر۔ ادبی ڈراموں کی روایت۔ محمد حسین آزاد نے اکبر ڈرامہ لکھا۔ مرزا ہادی رسوا نے لیلا مجنو ایسا ڈرامہ لکھا جس میں جو نثر کی شکل نہیں بلکہ نظم کی شکل میں۔ طلسم اسرار یہ نثر کی شکل میں۔ عبدالحلیم شرر نے شہید وفا میوہ تلخ کے نام سے ڈرامہ لکھا۔ عبدالماجد دریا آبادی نے زود پشیماں کے نام سے ڈرامہ لکھا۔ پریم چاند نے کربلا کے نام سے تاریخی ڈرامہ لکھا۔ برج نارائن چکباس نے کملا کے نام سے ڈرامہ لکھا۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی جو 1922 میں لکھا، اور یہ ایسا تاریخی ڈرامہ ہے جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، اور یہ ایک المیہ ڈرامہ ہے، ٹریجڈی والا ڈرامہ ہے۔ عابد حسین عابد نے پردہ غفلت ڈرامہ لکھا۔ محمد مجیب نے خانہ جنگی ڈرامہ لکھا۔ اشتیاق حسین قریشی یہ بھی ایک ڈرامہ نگار گزرے ہیں۔ خواجہ احمد عباس نے زبیدہ، ایٹم بم، اناناس۔ کرشن چندر نے سرائے سے بار، کتاب کا کفن اور نیل ڈرامے لکھے۔ بیدی نے سات کھیل، نقل مکانی اور خواجہ سرا ڈرامے لکھے۔ عصمت چغتائی نے دھانی بانکے اور سانپ ڈرامے لکھے۔ تو یہ کچھ ڈرامے تھے، اور اس کا یہ پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 کے طور پر بھی ہم ڈراموں کی مزید فہرست آپ کو اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور یہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔